بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حق نیوز آپ کے لیے لا رہا ہے رمضان کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے نام سے۔ سامعین احتشام، یہ ماہ مقدسہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اہل ایمان کے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، ہر طرف رب العزت کی رحمتوں کا ایک نظارہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کرتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعمال کے اوپر اعمال کا جو اجر ہے اسے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں اس سے بھی زائد اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ یہ تو اعمال کی بات ہے، خود جو روزہ ہے اس کی جزا کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس پر علماء و محدثین نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سا کلام کیا ہے کہ یہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، تو وہ جزا میں رب ہی گویا اس کو ملتا ہے۔ تو جس کو رب مل جائے اسے پھر نعمتوں کی کوئی تھوڑ اور کمی نہیں رہتی ہے۔ آج کی ان بابرکت ساعتوں میں اس فضائل رمضان کے خوبصورت موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا نصیر احمد ضیائی صاحب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خوان رسول، جن کی پہچان ہی میرے آقا کی نعت گوئی ہے، عبدالحمید قادری صاحب۔ آپ انشاءاللہ ہم ان سے نعت سنیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ سے۔ علامہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتوں کا بیان ہوا ہے، اس کے بہت سارے فضائل قرآن میں بھی ملتے ہیں، حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ قرآن میں اس کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا تمہارے اوپر بھی اس طرح فرض کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ کتنی عظمتوں والا اور کتنی برکتوں والا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ پروفیسر قیصر قریشی صاحب، آپ کا اور آپ کی تمام حق نیوز ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سننے والوں کے لیے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، جو ان کے لیے ہر اعتبار سے نفع ہی نفع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے فضائل رمضان المبارک کے، اور احادیث طیبہ میں تو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل، روزے کے فضائل یا دیگر عبادات کے فضائل بہت زیادہ ملتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کی احادیث ملتی ہیں۔ تاہم مختصراً ٹائم کے اس اعتبار سے میں تھوڑا عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ بینہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک امت محمدیہ کو اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر روزے کیا کیے، فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا میں نے پہلی امم پر روزوں کو فرض کیا ایسا ہی تم پر بھی فرض کیا۔ اب یہاں سے ایک تو امت محمدیہ کی دلجوئی یہ کی گئی کہ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو پہلی امم کے لیے نہیں تھی اور فقط تمہارے لیے رکھی گئی، یعنی کوئی ایسی مشقت یا ایسا کوئی کام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر برڈن ہو، تمہارے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہو،
بلکہ نہ یہ میں نے پہلی امتوں کے لیے بھی فرض کیے تھے اور تمہارے لیے بھی فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پھر کتنی خوشخبری والی بات اور کتنا حسین انداز میں کائنات کے مالک نے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو پرہیزگار کا ایک خصوصی جملہ میرے استاد الکریم آقائی ملجائی حضور سیدی و سندی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ متقی ہونے کا معنی کیا ہے کہ تمہارے مالک نے جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے وہ آپ کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں سے منع کر دیا وہاں پر کبھی آپ کو حاضر نہ پائے. یعنی کہ روزے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک یہ برکات، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں عطا فرما دیتا ہے کہ ان لوگوں کو جو روزہ دار ہوتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے انہیں منع کر رکھا ہے ان سے وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کاموں کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو علامہ خود تصور کیجئے گا کہ سب سے پہلی برکت اور سب سے بڑی برکت جب انسان کو یہ مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، کائنات کے مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں پر دیکھیے نا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ماہ رمضان آتا ہے تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کی بھی توجہ یہی ہوتی ہے آج کسی کا روزہ افطار کروا لوں، آج کسی کے ساتھ بھلائی کر لوں، آج کسی کے ساتھ نیکی کر لوں. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ان کے دل کو اس طرف موڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کے دل کو اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں. ہر نیک کام کے لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں با جماعت نماز ادا کر لوں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے نماز تراویح ادا کر لوں اور رمضان کا روزہ رکھ لوں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے متعدد مرتبہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، صرف ایک روزے کی بات ہے، ایک روزہ رکھا، اس کے لیے کیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کائنات کا مالک اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب وہ مالک نہیں دیکھتا اس نے کتنے صغیرے کیے تھے، کتنے فلاں گناہ کیے تھے، کتنے فلاں گناہ کیے تھے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں رجوع کر لیتا ہے، تو اب پھر کائنات کا مالک رجوع کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے. اب پھر کائنات کا مالک کیا کرتا ہے اس کی زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اب پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ علامہ جیسے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اعمال کے اوپر جو اجر کا معاملہ ہے اس کو جو بڑھایا گیا ہے رمضان میں، اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے. اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے حبیب علیہ السلام کی احادیث طیبہ ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کو اس کے اعمال کی اجر مل جاتا ہے، جو وہ اعمال کرتا ہے اس کا اجر مل جاتا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ کیا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اچھا اس کو آپ نے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. چلیں اپنے ایک ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است کے تحت میں بھی اپنا ایک انداز اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا اجر ہوں یا میں اس کی جزا ہوں. اب یا مبنی للفاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. اگر فاعل ہو یا مفعول ہو دونوں اعتبار سے فائدہ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے. وہ ایسے کہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات کا مالک فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی کہ جو روزہ رکھتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کو کائنات کا مالک اسے مل جاتا ہے. تو جسے رب مل جائے پھر اسے کوئی دنیا کی کسی اور طاقت کو ضرورت ڈھونڈنے کی نہیں رہتی. یا پھر اس کا یوں معنی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو جزا دینے والا ہوں. اب اس کو صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، تصور کیجئے گا، اگر کوئی بڑا بندہ کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں، اسے کتنا اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے کا کوئی ایم پی اے ہو، وہ کسی کو کوئی ایوارڈ دیتا ہے تو ایوارڈ لیتے وقت اس کے ساتھ سیلفیاں لی جاتی ہیں، تصویریں لی جاتی ہیں، بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے جی سوشل میڈیا پہ آ گیا، فلاں میڈیا پہ، فلاں جگہ پہ آ گیا. ہم نے دیکھا جی ہم نے تو فلاں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، فلاں چیف آرمی سٹاف کے ساتھ، فلاں کے ساتھ دیکھا، بھائی یہ میری پکچر ہے اس کے ساتھ، ان کے ہاتھ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں. تو جب کل قیامت کا دن ہوگا 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی، کائنات کے مالک کی طرف سے ایک ہی صدا
ادا لگے گی۔ کہاں ہیں وہ روزہ دار جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئیں آج کائنات کے مالک کے ہاتھ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، آئیں کائنات کے مالک سے آ کر اس کی جزا حاصل کر لیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑھ کر اور اجر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے حبیب نے خود فرما دیا کہ اس پر 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو ایک بندہ نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب خود تصور کر لیجئے، یہاں پر میں رک کر صرف آدھے منٹ کے لیے صرف لوگوں کو کہوں گا کہ جہاں اللہ وحدہ لا شریک فرض کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے، جہاں نوافل کا ثواب آپ کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک ایک نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو فرضوں کا ثواب دیتا ہے، جو فرض ادا کرتے ہیں وہ آپ کو اس پر 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں؟ پیکج بھی تو لگاتے ہیں نا، یہ فلاں پیکج ہے، یہ پیکج ہے ہمارے لیے۔ جیسے دیکھیں نا، اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں، ٹیلی نار کا پیکج ہے، یہ منتھلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ پیکجز ہم لگاتے ہیں۔ بھائی کون سا لگانا یار؟ پیسے بھی کم لگیں، ایم بی بھی زیادہ مل جائیں، پیسے بھی کم لگیں، اس میں فائدہ بھی زیادہ ہو، اس میں ہم نفع بھی زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئے نا پھر ہم کچھ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کے مالک نے بھی ہمارے لیے ایک پیکج رکھا ہے کہ ایک فرض پڑھو گے 70 کے برابر ثواب دوں گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ یکم رمضان سے ہی ہم ہر اپنی قضا نماز کو بھی ساتھ ادا کرتے جائیں، ادھر قضا ادا کرتے جائیں گے، 70 فرضوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازوں کا بھی اس کو احاطہ کرتے جائیں، اس کو مکمل کرتے جائیں۔ یہ تو آگے کے جو اعمال پہ جزا کا معاملہ ہے، میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک پہ میں جو ہمارے لیے ایک درس ہے ایثار کا، قربانی کا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ اثار کے حوالے سے دیکھیے، ایک تو رمضان مبارک خود جس طرح صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اب خود دیکھیے نا کہ ایک انسان جو صبح سے لے کر جو چیزیں حلال تھی وہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرما دیا، اور جب منع کر دیا تو اب اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہاں نہیں جا سکتا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار جس طریقے سے میرے اوپر حلال ہونے کے باوجود میں ان کو چھو تک نہیں سکا، ان کو پینے کی چیز تھی تو پی نہیں سکا، کھانے کی چیز تھی تو اس کو تناول نہیں کر سکا، اس کو کھا نہیں سکا، تو ایسے ہی بہت سارے لوگ جن کی خواہش تو ہوتی ہے، جن کی تمنا تو ہوتی ہے، جن کی آرزو تو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، میرا فلاں ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ اچھا کھائیں، میں خود اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، لیکن ہے کیا؟ ان کی جیب انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس تک پہنچ سکیں۔ تو جب صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رمضان اس کو سکھا دیتا ہے، گویا اے انسان، جیسے تو نے دن کو یہ بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، شاید کہ کوئی ایسا ہو کہ مہینوں سے وہ دنوں سے ہفتوں سے وہ اس بھوک اور پیاس کی شدت سے کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ تو ایک انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، پھر کائنات کے مالک کی طرف سے صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کون ہے جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے پھر اللہ وحدہ لا شریک یوں ان کے لیے ارشادات فرما دیتے ہیں، کون ہے جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اور اس کو اجر اتنا ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اس کو جنت عطا فرما دوں گا، اس کے لیے فلاں اجر ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، اگر اجر تو اتنا ملے گا، کیا ہم اتنی استطاعت ہی نہ رکھتے ہوں کہ ہم روزہ افطار کروا سکیں؟ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آپ کے پاس اگر ایک کھجور بھی ہے نا، اس سے بھی روزہ افطار کروائیں گے، اللہ پھر بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ دار کو دیا تھا، اللہ اتنا ہی دے گا، ہاں اتنا ہی دے گا۔ یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ہو، کہا دودھ کا پیالہ ہے اس سے کر لیں۔ یا رسول اللہ وہ بھی نہ ہو، کہا پانی ہو تو پانی سے افطار کروا لیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اتنا ہی ثواب۔ کتنا ثواب ہوگا؟ جتنا روزہ دار نے پورا دن روزہ رکھ کے رکھا تھا، اس کے لیے ثواب کتنا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود سے فرما دیا تھا، میں اسے مل گیا ہوں۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت شریف کا۔ ہمارے ساتھ عبدالحمید قادری صاحب آپ موجود ہیں، آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ علامہ صاحب سے جاری ہے۔ جہاں بھی ہو
کیا بات ہے. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے کیا بات ہے، ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صدا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صدا سے پہلے. ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر. ارے جس جگہ منگتوں کو ملتا ہے صدا سے پہلے، تو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. علامہ صاحب انتہائی خوبصورت شعر کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. مقطع ہے اس کلام کا. ہاں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. پھر مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. یہ تھے عبدالحمید صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مظفر وارثی کا لکھا ہوا کلام اپنے
اپنی عقیدتوں کے اظہار کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری کرتے ہیں۔ علامہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نیکیوں پر جو ثمرات اور جو جزا کا معاملہ ہے اس کو بیان کیا، فضائل کا بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا جو ہمارے معاشرے کے اوپر ایک اثر ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے فی زمانہ، کہ رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامہ، چونکہ رمضان المبارک کی میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو ہمیں یہ اثار کی، قربانی کا یہ درس ہمیں رمضان المبارک دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی نا اسی بات کو لے لیں کہ جیسے ہم نے صبح سے لے کر شام تک جو چیزیں ہمارے اوپر حلال تھی ان کو بھی ہم نے نہیں کھایا، تناول نہیں کیا، ان سے دور رہے، مشروبات سے دور رہے، ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ اگر توجہ ہوئی بھی تب بھی جان بوجھ کر ان سے کیا کیا، نظریں چرا کے ادھر ادھر ہو گئے۔ اب یہی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ایک دن کے لیے اللہ نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ یہ چیز استعمال نہیں کرنی، تیرے اوپر جائز ہے، نہیں کرنی، تو اسی طریقے سے ہم باقی اوورال اگر دیکھیں تو پورے سال میں یا پورے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے کہ جو برائیاں آج فی زمانہ چل رہی ہیں، مثال کے طور پر میں کسی چھوٹی تو نہیں، خیر یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب کائنات کے مالک نے ہمیں منع فرما دیا کہ جھوٹ مت بولو، اللہ کے حبیب نے ہمیں منع فرما دیا جھوٹ بولنا کیا ہے، گناہ ہے۔ جھوٹ نیکیوں کی کیا ہے، کینچی ہے، یہ اس طرح ان کو کاٹ دیتا ہے کہ جیسے نیکیاں جس طرح کینچی سے آپ کسی چیز کو کاٹتے ہیں نا، یہ یوں آپ کی نیکیوں کو کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب جس طرح ہم ایک دن کے لیے رکے نا، تو یہی دن رمضان کا ہمیں ساتھ یہ بھی سکھا رہا تھا، جیسے ایک دن تیرے مالک نے تجھے منع کیا تو کھانے سے رک گیا، جماع سے رک گیا، پینے سے رک گیا، لغویات سے رک گیا، دیگر معاملات سے رک گیا، گالم گلوچ سے رک گیا، باقی جن چیزوں سے اللہ کے حبیب نے تجھے منع فرمایا تھا وہ ساری چیزیں تو نے ترک کر دی ہیں۔ تو وہی کائنات کا مالک تجھے یہ بھی اعلان فرما کے کہتا ہے، بندہ مومن جھوٹ مت بولنا۔ تو آئیے نا اس برائی کو بھی اسی رمضان سے دیکھتے ہیں اور اسی روزے سے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے اس کے متعلق کہ جو ہمارے آقا نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی اس کے متعلق ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جو فقط ان کو بھوک اور پیاس ہی شام کو نصیب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، پورا دن بھوکا رہا ہے، پورا دن پیاسا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ شام کو انہیں کچھ میسر نہیں آتا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا؟ بلکہ ایسے واقعات بھی صحابیات کے ملتے ہیں۔ دو صحابیہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا دن روزے سے تھی، ابھی ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، آخری ٹائم ہے اور یہ اس طرح ہو چکی ہیں کہ ان کا نزع کا وقت قریب آ چکا ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ افطار کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا روزہ ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، روزہ تو ہے، انہوں نے تو ہمارے گھر میں تھی، انہوں نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کچھ، اور طبیعت میں یہ اتنا ملال آ گیا، اتنی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو اسی وجہ سے تو یہ نڈال ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب، اب کیسے ان کا روزہ نہیں ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر ایک برتن لے کر آؤ۔ جب ایک برتن منگوایا گیا، اس برتن میں کہا گیا اب کیا کریں؟ ان دونوں نے جب کیا کی تو وہ خون سے بری ہوئی ان کی کیا تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی وابی، یا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پورا دن لوگوں کی غیبتیں کرتی رہی، اس وجہ سے ان کا روزہ جاتا رہا ہے۔ الامان الافیز۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو غیبت کرے، چغلی کھائے یا جھوٹ بولے یا اس طرح کی برائیوں کے اندر، یا کانوں کے ذریعے لغویات سنے یا گانے سنے یا منہ سے گالم گلوچ کرے، تو اب اس کے لیے تو اللہ کے حبیب کا پھر یہی فرمان ہے کہ وہ اس کے لیے صرف یہی ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے، انہیں صرف اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، صرف فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ باقی تو یہی ہے کہ جتنے گناہ ہیں، دیکھیے ایک ایک گناہ سے ہم واقف ہیں۔ تو جیسے کائنات کے مالک نے ہمیں حکم دیا تھا نا کہ ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، ہم نے اور کچھ نہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ترک کی تھی، تو اب ایک ایک گناہ کو دیکھیں نا، بڑے بڑے گناہ ہمیں معلوم ہے، رشوت لینا ہمیں پتہ ہے گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، سود کھانا ہمیں پتہ ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے،
نماز نہ پڑھنا پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری شراب پینا ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے اور قرآن کریم نے اس کو منع فرما دیا۔ اس کے باوجود یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، روزہ پہلے دن ہی آ کر تو ان میں سے ایک ایک برائی سے ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے تم نے مالک کے حکم پر پورا دن کھایا پیا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی مالک کا حکم مان کے ان تمام برائیوں کو بھی ترک کر دے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس پہ روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا آخر میں، آپ چونکہ اب وقت مختصر رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو روزہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس روزے میں بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں کہ ہم جیسے بہت زیادہ ہمیں غصہ آ رہا ہے اور ہائپر ہوتے ہیں اور بات بات پہ لڑائی جھگڑے کی طرف وہ آتے ہیں۔ تو اس کے متعلق شریعت مطالعہ قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ چونکہ ہم ٹائم مختصر ہے، میں صرف ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بھی کیا کرے، بند رکھے، یعنی کہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور گالم گلوچ سے کیا کرے۔ اگر کوئی آپ کو گالم گلوچ کرتا بھی ہے تو آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ اس سے بڑھ کر نسخہ بتا دیا کہ میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ چاشنی اور لذت ہی تب آتی ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں کو بھی بچا لیتا ہے، اپنی زبانوں کو بھی بچا لیتا ہے، کانوں کو بھی بچا لیتا ہے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو بندہ مومن ہی کامل ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، اس کے ایمان کی کامل ایمان کی ہی نفی کر دی گئی ہے کہ ایمان کا کمال ہی تب ملتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ اور زبان سے لوگ کیا ہوں، محفوظ ہوں، زبان اور ہاتھ کی شر سے لوگ محفوظ ہیں۔ بالکل۔ تو اب دیکھیے نا، یہاں پر بھی پھر یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے جب دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، آپ اس سے گالم گلوچ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے روزے کو بھی کمال مل جائے گا، آپ کے ایمان کو بھی کمال مل جائے گا، یا دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی، دونوں کی تکمیل حیا کا اس میں پہلو ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا کیا حصہ۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ میں آخر میں آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ آخر میں جاتے ہوئے ایک ہی پیغام ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے سارے مسائل سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ رب کو راضی رکھنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب کی مخلوق کو راضی کریں، اور مخلوق کو راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات اور جو جائز حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق انہیں دینے چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا یہ طویل حدیث کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص بدبخت اور محروم، اور اس پہ لعنت کی میرے آقا نے، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ اس بخشش کروانے کے معاملے میں پہلے دن سے ہی ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم نے رب سے بخشش کروانی ہے اور رب سے معافی کے طلبگار ہیں، تو رب کی مخلوق کو معاف کرنے کی روش اپنائیں، عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔